کہ نبی پاک نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ من کل ضیق مخرجا، اگر تم صحت چاہتے ہو، اگر تم دولت چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم شہرت چاہتے ہو تو استغفار کرو، یعنی پلٹ آؤ۔ استغفار کا معنی پلٹنا، واپس آنا، ریٹرن آؤ۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ ہَمٍّ حَرَجًا، اور اللہ کبھی تجھے تنگ دست نہیں کرے گا، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی سے نجات دے دے گا۔ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی روزی دے گا، اتنی مالدار، اتنی دولت، اتنی مالداری دے دے گا تجھے کہ تو سمیٹ نہیں سکے گا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں کوئی پرابلم نہیں آئے، کوئی تنگی نہ ہو، مصیبت نہ آئے، آپ غریب نہ ہوں، بیمار نہ پڑیں، آپ گمراہ نہ ہوں، آپ کو نقصان نہ ہو، آپ بے اولاد نہ رہیں، آپ کی عزت بنی رہے۔ اللہ چاہتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تمہارا رب چاہتا ہے تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے۔ اللہ چاہتا ہے تم کو پاک صاف کر دے۔ پاک صاف کیسے؟ یعنی تم غریب ہو تو اللہ تمہارے غریبی کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تمہیں امیر بنانا چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارا پروردگار تم کو کبھی بوجھل نہیں بنانا چاہتا، تمہارا مالک تجھے کبھی پریشر نہیں ڈالتا، تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، تمہیں بیماری نہیں دینا چاہتا ہے۔ اتنی کھلی بات، اتنی صاف ستھری بات اللہ کی ہم اور آپ نہیں مانیں گے کیا؟ قبول نہیں کریں گے کیا؟ اللہ رب العالمین کی اتنی کھلی بات کہ اللہ کہتا ہے تم پلٹ آؤ میرے طرف اور دین پر اگر چلو گے تو اللہ تم کو مجبور نہیں کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا، تجھے غریب نہیں ہونے دے گا، اللہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له في ضيق مخرجا ومن كل هم حرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواہ ابو داؤد۔ تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی اور برتری سب اس اللہ کے لیے ہے
جس کا بنایا ہوا آسمان ہمارے سروں پر چھت کی طرح ہے، جس کی بنائی ہوئی زمین ہمارے پیروں کی طرح ہمیں سہارا دیے بیٹھی ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس کے بنائے ہوئے سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جس کے بنائے ہوئے ہوا سے ہم آکسیجن اور سانس لیتے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے اناج سے ہم بھوک مٹاتے ہیں، اور اس کے برسائے ہوئے پانی سے ہم پیاس بجھاتے ہیں۔ گرچہ اس اللہ کی تعریف ہے جن کی تمام نعمتوں سے ہم اور آپ اور ساری مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے، بلا قیمت، بلا اجرت، بغیر مانگے کے، بغیر سوال کے، اللہ رب العالمین کی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس اللہ کی تعریف ہے۔ اور درود و سلام نبیوں کی تمام ذاتوں پر جسے اللہ نے پیغمبری، نبوت اور رسالت عطا فرمائی، خاص طور سے اس نبوت اور رسالت اور پیغمبر کی آخری کڑی، کائنات کے امام ہمارے اور آپ کے مسیحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، مرد اور خواتین، جوانوں، میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے موضوع دیکھا ہوگا، ٹاپک دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھ کے سنائی ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ کریم فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ہمارا اور آپ لوگوں کا خالق، ہمارا اور آپ کا مالک، ہمارا اور آپ کا رازق یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تمہارا اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت نہ آئے۔ ذرا میری بات کو، قرآن کی آیت میں نے کہا مائدہ آیت نمبر 6، غور سے سنیے۔ آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو، آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں کوئی پرابلم نہیں آئے، کوئی تنگی نہ ہو، مصیبت نہ آئے، آپ غریب نہ ہوں، آپ بیمار نہ پڑیں، آپ گمراہ نہ ہوں، آپ کو نقصان نہ ہو، آپ بے اولاد نہ رہیں، آپ کی عزت بنی رہے۔ اللہ چاہتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تمہارا رب چاہتا ہے تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بات تو سمجھ میں آئی نا؟ اللہ چاہتا ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے۔ اللہ چاہتا ہے تم کو پاک صاف کر دے۔ پاک صاف کیسے؟ یعنی تم غریب ہو تو اللہ تمہارے غریبی کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تمہیں امیر بنانا چاہتا ہے۔ کیا اللہ کریم ہے ہمارے لیے، کیا کریم ہے۔ تم بیمار ہو، اللہ چاہتا ہے تمہاری بیماری کلین ہو جائے، تم تندرست بن جاؤ۔ تم مجبور ہو، اللہ تمہاری مجبوری ختم کر دینا چاہتا ہے۔ تم گمنام ہو، اللہ تمہاری گمنامی کو مٹا دینا چاہتا ہے، تمہیں مشہور کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ چاہے قرآن مجید کی اس آیت کو یوز میں اور استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں تجھے دے دے۔ نعمت تو دے ہی رکھا ہے، نعمت ہم کو نہیں دیا ہے۔ ہوا میں سانس نہیں لے رہے، پانی سے پیاس نہیں بجھا رہے، کھانا تو کھا ہی رہے نا، ہاتھ پیر ہے نا، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سماج ہے، سب کچھ تو اللہ دے ہی ہوا ہے نا۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نعمت آپ کو دے دے، اور وہ نعمت
तंदुरुस्ती नेमत, सेहत नेमत, इज्जत नेमत, शोहरत नेमत, दौलत नेमत, बच्चे नेमत, औलाद, सारी चीज़ें, और जन्नत नेमत। वो चाहता है कि सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे, एग्रीमेंट बना के दे दे तुमको। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रिया अदा करो। भाई कोई आदमी मजबूर है, देख लीजिए, आपकी मजबूरी अल्लाह मिटाना चाहता है, आपकी परेशानी अल्लाह ख़त्म करना चाहता है, मगर कब ख़त्म करेगा, कब पाक करेगा, कब सेहत देगा, कब इज्जत देगा, कब दौलत देगा, कब शोहरत देगा, कब जन्नत देगा? जब आप पलट के आएंगे अल्लाह की तरफ। और कैसे पलटेंगे वो भी बताना है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ पलट आओ। दीन क्या चीज़ है? दीन एक उसूल है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। जिस तरीके से चलने पर, जिस तरीके को अपनाने से आदमी को खसारा नहीं है, नुकसान नहीं है, लाश नहीं है, दिवालिया नहीं होता। सपोज अगर आप रास्ते से जा रहे हैं अपना साइड पकड़ के इत्मीनान से, तो कोई आपको बेइज्जत नहीं करेगा। अगर आप एक्सीडेंट भी करते हैं तो आपकी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, कहेंगे कि बेकसूर है बंदा, ये तो अपने साइड से चल रहा था। तो दीन नाम है एक उसूल का, एक सिस्टम का। आदमी मुंह से खाता, एक सिस्टम है। वो इस्लाम एक सिस्टम लाना चाहता है, जिस इस्लाम से इंसान की गरीबी ख़त्म हो जाए, मुसलमान की लाचारी ख़त्म हो जाए, इसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। आदमी शराब पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, सिस्टम है दीन का। ये जो मशीन है ना, ये मशीन का एक सिस्टम है, अल्लाह ने बनाया। जो चीज़ डालना है वही डालना है। तो दीन कहते हैं एक उसूल को, जिसको आप अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएंगी। आजमाइश अल्लाह ने क्या ला, ये तो है। और जब कहीं आजमाइश आई, परेशानी आई, तो समझो तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो तुमको क्लीन करने के लिए अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया। और गरीब आदमी को पूछो, मजबूर आदमी को पूछो, बीमार आदमी को आप पूछो, कैसे है भाई? फना परेशानी है रे भाई, फना परेशानी है, फना मजबूरी है, फना प्रॉब्लम है, ऐसा बोलता। अल्लाह कहता है ये बोलने का चांस मैं नहीं देना चाहता हूँ। लअल्लकुम तशकुरून, अगर तुम पलट के मेरी शरीयत की तरफ आ जाओगे, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका तुमको दिया है, अगर तुम पलट के आ जाते हो तो तुमको ऐसा नवाज दूंगा, लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हारी जुबान से ये बात कभी नहीं निकलेगी मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं मजबूर चल रहा हूँ, मेरे हालात अभी अच्छे नहीं हैं, मेरी पोजीशन ख़राब हो रही है, लोग मुझे नीच नज़र से देख रहे हैं। ये कभी तुम शिकायत नहीं करो। लअल्लकुम तशकुरून, तुम हमेशा शुक्रिया अदा करते चले जाओगे। बात तो समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ? इसी तरह से अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में दूसरी जगह कहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदुकुमुल उसर। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में, लाइफ में आसानी पैदा करना चाहता है, मुश्किल नहीं करना चाहता। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता हूँ। आप में से हमारा में अभी मस्जिद में बैठे हैं, मर्द और ख़वातीन सारे लोग हैं। कुछ लोग सोने के चक्कर में हैं, कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ लोग जागे हुए हैं। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप में से कौन आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी से सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए? कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है प्रॉब्लम रहे? कोई चाहता है? अल्लाह कह रहा है ना, हम तुम्हारे लिए सारी आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, मगर शर्त एक ही है कि मेरे उसूल को अपना लो, मेरा उसूल अपना लो। और ये उसूल तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे औलाद की ज़िंदगी में, माहौल, समाज, बस्ती, गांव, मुल्क, दुनिया के सिलसिले में सबसे उम्दा और आला है, अल्लाह कहता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तीसरी जगह कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तुम्हारा परवरदिगार तुमको कभी बोझल नहीं बनाना चाहता, तुम्हारा मालिक तुझे कभी प्रेशर नहीं डालता, तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, तुम्हें बीमारी नहीं देना चाहता है। इतनी खुली बात, इतनी साफ सुथरी बात अल्लाह की हम और आप नहीं मानेंगे क्या? कबूल नहीं करेंगे क्या?
اللہ رب العالمین کی اتنی کھلی بات کہ اللہ کہتا ہے تم پلٹ آؤ میرے طرف اور دین پر اگر چلو گے تو اللہ تم کو مجبور نہیں کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا، تجھے قریب غریب نہیں ہونے دے گا، اللہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کریم کہتے ہیں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے جو ابو داؤد کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، من کل ضیق مخرجا، ان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بات پر یقین مت کرو، یہ آپ کے اور سنسار کے نبی، تمام پیغمبروں کے، انبیاء کے سردار، سرتاج مدینہ، امام انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کل ضیق مخرجا، اگر تم صحت چاہتے ہو، اگر تم دولت چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم شہرت چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی جنت چاہتے ہو تو استغفار کرو، یعنی پلٹ آؤ۔ استغفار کا معنی پلٹنا، واپس آنا، ریٹرن آؤ۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ ہَمٍ حَرَجًا، اور اللہ کبھی تجھے تنگ دست نہیں کرے گا، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی روزی دے گا، اتنی مالدار، اتنی دولت، اتنی مالداری دے دے گا تجھے کہ تو سمیٹ نہیں سکے گا، تو جمع نہیں کر سکے گا، پوری فیملی مل کر نہیں، میری نعمت پوری دنیا مل کے سمیٹنا چاہے تو نہیں سمجھتا، مگر تمہارے حصے میں ہے، ان کے حصے میں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر دین کی طرف پلٹ آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو حدیث سنایا، اسلام دین آدمی کی تربیت کرتا ہے، جو دین میں آئے گا وہ تربیت پائے گا۔ تربیت کس کو بولتے ہیں معلوم؟ آپ لوگ ذرا میری بات کو توجہ سے سنی ہے، میں آپ لوگوں کو اصل سنانے آیا ہوں۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم میں اور تربیت میں فرق ہے۔ کوئی آدمی بڑا گریجویٹ ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، بہت بڑا انسپیکٹر ہو سکتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، مگر تربیت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تربیت کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے تربیت ضروری ہے۔ تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو ایسی تعلیم، ایسی علم کا، ایسے گریجویشن کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیکھیں، مثال حقیقت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے ہوتی۔ 3-4 آدمی، 3-4 پڑھے لکھے، ہائی برینٹ، پوری دماغ والا کھڑے ہیں 3-4 آدمی۔ ایک آدمی کینال میں گر گیا، تالاب میں گر گیا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے کون سا ٹیکنیک استعمال کرے گا تو اس کو اس میں سے تالاب میں سے نکالیں گا، سوچتے بیٹھا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، بدن ہاتھ صحیح نہیں ہے، دیوانے سر کا ہے۔ وہ آیا اور کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آدمی تو تالاب میں گر گیا، پانی میں گر گیا، کینال میں گر گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کون آدمی؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے وہ تالاب میں چھلانگ لگا رہا ہے، اور پڑھا لکھا سوچتے بیٹھا ہے اس کو کیسے نکالا جائے گا، مشین لایا جائے گا، پانی سکھایا جائے گا، بارڈر سیل کیا جائے گا، سوچتے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ یہ تعلیم ہے۔ اور وہ جو کودا ہے نا، وہ چھلانگ جو لگائے نا، وہ تربیت والا ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو تیرنا آتا ہے۔ یہ سائنٹسٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، تیرنا نہیں آتا ہے بیٹے کو، یہ تالاب میں نہیں اتر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ اور پچھلے رمضان کا مہینہ گیا، رمضان تربیت کرتا ہے، 1 مہینہ تربیت کرتا ہے تاکہ پورے سال آدمی دین سے جڑا رہے۔ آدمی کی تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت یہ صرف دین میں ہے۔ دین میں آپ ٹیکنیک سے کما سکتے ہیں، ٹیکنیک سے جما سکتے، ٹیکنیک سے اللہ کو راضی کر سکتے۔ کب؟ جب آپ دین کی طرف پلٹ کے آئیں گے تب، اور آپ دین سے باہر ہو جائیں گے تب تو ویسے ہی ہوگا کہ آدمی سوچتے بیٹھا ہے، آدمی ڈوب کے مر جائے گا، آدمی ڈوب کے مر جائے گا۔ یہ دماغ لگاتے بیٹھے گا جب تک وہ پانی پی کے پانی میں ڈوب کے مر جائے گا۔ مگر آپ دیندار ہو جائیں گے تو کبھی بھی آپ کام آئیں گے، قوم کا، سماج کا، ملت کا،
بستی کا، مسجد کا ذمہ داری آپ سنبھال سکتے ہیں اسی وقت جب آپ کی تربیت ہو کے رہے گی، جب آپ دین پر آئیں گے، پلٹ کے آئے رہیں گے۔ میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ بچہ کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ برابر دین پر پلٹ کے آئے ہوا لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک دن چلتے ہیں سفر میں، آپ لوگ سنے ہیں، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا چرواہا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجئے میری بات، اور یہ میری بات نہیں ہوتی، یہ آپ کی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دین کے طرف آئیں گے، دین کی طرف پلٹ جائیں گے، دین پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی سے اللہ ساری پریشانیوں کو نہیں بولے دور کر دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ آپ کے نام سے پریشانی اللہ نے پیدا نہیں کی، آپ کے نام سے بیماری اللہ نے نہیں پیدا کی ہے، اور پیدا کی ہے تو صرف لیطہر، آپ کو پاک کرنے کے لیے، آپ کو صرف الرٹ کرنے کے لیے، آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے بنایا، ورنہ آپ کے لیے اللہ نے بے عزتی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ مسلم قوم کے لیے اللہ نے بے عزتی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ عزت قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، ان عزت للہ ورسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا رب کہتا ہے میں نے عزت مسلم قوم کے لیے پیدا کی ہے، عزت کا مالک مسلمان ہی ہے۔ مگر آج ہم سب کیوں ہیں ایسا؟ چونکہ ہم دین سے ایک دوسرے کی برائی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی میں گزرتے ہیں، پہاڑی علاقہ میں، جنگل میں جاتے ہیں، تو وہاں بکری کے چرانے والا ایک بکری چراتا ہے، تو ان سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد میں کہتے ہیں، اے بکری کے چرواہا، اے غلام، اے نوکر، اے لڑکا، ایک بکری کا بچہ مجھے دے دو نا۔ سنے ہیں واقعہ آپ لوگ، کہا یہ بکری کا بچہ دے دو، تو اس غلام نے کہا، اس نوکر نے کہا، کیا بات کر رہے بھائی، تو کون ہے؟ بکری کا بچہ دے دوں، کیا بات ہے؟ کہا بھائی فری میں نہیں دے گا تو پیسے دیتا ہوں، جو 1 روپے کے ہیں تو ہم 10 روپے دیں گے، 1 لاکھ کے ہیں تو 2 لاکھ دیں گے، بکری کا بچہ دے دیں۔ کہا پھر وہی بات، چپ چاپ یہاں سے جاؤ، نکلو یہاں سے، پھٹو اور سٹی لائن پکڑو، ادھر کیوں آ گئے تم؟ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اے مسلمانوں، پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ وہ لڑکا نبی پاک کے صحابی سے کہہ رہے ہیں، وہ نبی پاک کا سالے بھی ہیں، اس صحابی کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگو، تم یہاں سے جاؤ۔ کہا بھائی بولو نا کتنے میں دو گے بکری کا بچہ؟ کہا میں تجھے کیوں دے دوں، اس کا مالک میں نہیں ہوں، میں صرف چرانے کا مالک ہوں، اس کا مالک دوسرا ہے، میں مالک کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نوکر کہہ رہا ہے، بستی سے باہر رہنے والا، وادی میں بکری چرانے والا، اور آج ہم مسجد میں رکھ کے بٹے بازی کرتے ہیں، مسجد میں رہنے کے بعد بھی بٹے بازی کرتے، اور ایک غلام ہے، نوکر ہے، چرواہا ہے، بستی سے باہر رہ کے بھی اپنے دین کی طرف پلٹ کے آیا ہوا انسان ہے۔ وہ بڑے صحابی کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا بھائی بکری کا بچہ نہیں، پھر وہی بات، بکری کا بچہ مانگ رہا ہے، میں بولا نا میرا نہیں ہوتا، پھر وہی بات، بھائی زیادہ پیسہ دیتا ہوں، بولو کہ بکری چرا رہا تھا، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی باغ، کوئی بھالو اٹھا کے ریچھ لے کے بھاگ گیا، تم ایسا بول دینا۔ وہ غلام کہتا ہے ثم أين اللہ، جب یہ بات کہی عبداللہ بن عمر بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ جوان اگر راتوں کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت دے دے گا، اور اس شخص کو وہ بندہ کہہ رہا ہے، ایک چرواہا کہہ رہا ہے ثم أين اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ جب اس نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کچھ پیسہ لے کے بکری کا بچہ دے دے اور کہہ دینا کہ شیر بکریاں کو بھالو کتے لے کے بھاگ گئے،
یہ بچے کو تو کہہ دینا اپنے مالک کو. تو وہ لڑکا کہتا ہے ثم این اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کی بات کو سنتے ہیں اور بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. کیا کریں؟ ثم این اللہ ثم این اللہ ثم این اللہ. گھر جا رہے ہیں پھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں. بھائی یہ کام کرو، آئی ریکویسٹ یو، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنے مالک کا نام بتا دو کہ تمہارا مالک کون ہے. کہا اخرج ہنا، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. یو گو فرام ہیئر، یہاں سے نکلو، پھٹو، تم چلو یہاں سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بچہ اپنے مالک کا نام بتانے کو تیار نہیں ہے. واپس آئے اور زبان پر ایک ہی بات ہے، گھما گھما کے ایک ہی بات کہتے ہیں ثم این اللہ ثم این اللہ ثم این اللہ. پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے. اپنے گھر آتے ہیں اور پھر اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں دیوانے کی طرح. پتہ لگاتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں کہ اصل وہ وادی میں بکریاں کس کی چرتی ہے. پتہ لگانے کے بعد جستجو کے بعد انکوائری میں آتا ہے کہ فلاں شخص کا غلام ہے. اس کے یہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی آپ کی بکریاں چرتی ہے وادی میں؟ کہا ہاں میری بکریاں چرتی ہے. کہا ایک غلام ہے بکری چرانے والے؟ کہا ہاں غلام ہے. کہا وہ غلام بیچیں گے آپ؟ کتنے رقم میں بیچیں گے؟ وہ مالک کہہ رہے ہیں یہاں سے جاؤ، ہم وہ غلام کبھی نہیں بیچ سکتے، اس غلام کی تبدیلی نہیں، اس جگہ ایسی مثال کا غلام نہیں ملتا. مجھے کیا کم پڑا. بہت سارے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کو کہیے کہ زمین بیچے گا تو کہے گا ہم کھانا کیا نہیں ہے کیا ہمارے کو کھانے کے واسطے نہیں ہے کیا میں زمین بیچ دوں. ایسے الفاظ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. نہیں، پیسے والے لوگ. وہ مالک کہہ رہا ہے وہ غلام کیوں بیچ دوں میں؟ کہا آپ کیوں نہیں بیچیں گے؟ کہا اس غلام نے مجھے ایمانداری کی ایسی ثبوت، ایسی مثال قائم کی ہے، اللہ کی قسم اس سے اچھا غلام میں نے کبھی نہیں دیکھا. آج ہمارے بارے میں کوئی بولتا کہ اچھا مسلمان ہے، ہمارا بھائی بولتا ایک نہیں 50 الزام لگا کو مرتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پلیز آپ وہ غلام بیچ دیجئے. کہا میں بولا نا نہیں بیچتا ہوں، پھر کیا میرے پیچھے پڑ گئے تو؟ کہا آپ جتنے میں غلام لیے ہیں اس سے ڈبل ریٹ، 3 گنا ریٹ، 4 گنا ریٹ، بولو کتنے میں بیچو گے. بڑی مشکل سے اس غلام کو خریدا اور خریدنے کے پاس اپنے پاس میں لایا اور کہا غلام اب مجھے بتا کہ وہ بکری کا بچہ دینے بولا تو بولا نہیں دے تو میرے کو ایک بات بولا ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اب وہ اللہ نے تجھے میرے حوالہ کر دیا، میں تیرا مالک بن گیا. ثم این اللہ، پھر بول اللہ کہاں ہے؟ اس غلام نے کہا ماذا یرید اللہ بکم اليسر، رب کریم کسی کو مجبوری میں نہیں ڈالتا. کون کہہ رہا ہے؟ آج یہ منبر پر خطبہ دینے والا مولوی کو وشواس نہیں ہے دین پر، اور نہ یہ سننے والے حاجی نمازی کو کوئی یقین ہے اللہ کے دین پر. وہ لڑکا کہتا ہے اللہ کسی کو مجبوری میں نہیں ڈالتا، کسی کو مشکل میں وہ رب کسی کو نہیں پھنسایا ہے، پھر وہ اللہ مجھے کیسے پھنسا دے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ثم این اللہ، پھر کیا قصہ اللہ کا، اللہ کہاں ہے؟ دیکھ تجھے میرا غلام بنا دیا. جب اس لڑکے نے کہا اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ھذا ھو الشیء الذی، یہی وہ چیز ہے جس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں. تجھا یہ کہنے والا کہ اللہ کہاں ہے، ایسے بندے کو غلام نہیں ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. میں نے تجھے آزاد کر دیا، اسی لیے میں نے تجھے خریدا تھا کہ تجھ جیسے ایماندار آدمی کو جو دین سمجھتا ہے، اسلام سمجھتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اس بندے کو غلام نہیں بول رہے ہیں کیا؟ اس بندے کو غلام نہیں رہنا چاہیے. ایک بندے کو اللہ جب کا جب ٹٹ فور ٹٹ
جیسا اس نے کیا اسی حساب سے اللہ نے اس کو اجر دیا. جب دے سکتا ہے تو ہم کو اور آپ کو, ہم تو نمازی والے ہیں, داڑھی والے ہیں نا جی, ہم جبہ کبا والے ہیں, اللہ ہم کو نہیں دیکھے گا کیا؟ جب جنگل کے ایک غلام کو اللہ جب آزادی دے دیتا ہے تو آپ کو یقین آیا کہ جب ہم دین کی طرف پلٹ آئیں گے تو اللہ ہم کو آزادی دے دے گا, مشکل سے بچا دے گا, غلامی سے نکال کے اللہ آزادی کی زندگی ہمارے نام لکھ دے گا. نہیں ہے وشواس, نہیں ہے یقین, نہیں ہے اعتماد, نہیں ہے توکل. میرے بھائی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئے. اور پلٹنے کا فائدہ آپ نے دیکھا کہ بچہ ابھی اتنی بڑی بات کہہ دی ایک صحابی رسول کو, اور صحابی رسول نے اسے خرید کے آزاد کر دیا. یہ آزادی اصل اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کروں گا, میں ساری نعمتیں تجھے دے دوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ تجھے اپنے لیے, میرے واسطے نہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے میں سے, بہت سارے لوگ, مرد اور خواتین ہیں, بزرگ لوگ ہیں, وہ شوگر کی بیماری ہے بہت سارے لوگوں کو, اور بہت ساری بیماریاں ہیں. ڈاکٹر کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں کھانا, یہ کھایا تو بیماری بڑھ جاتی, چھوڑے نہیں چھوڑے. ڈاکٹر بولا یہ کھائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی, پرہیز کرو. ڈاکٹر نے کہا یہ چیز مت کھائیے ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. تو روک دیے نہیں روک دیے. کمال کی بات ہے. ڈاکٹر کہا یہ دوا یہ کرو گے, یہ کھانا کھاؤ گے, گوشت کھاؤ گے, چاول کھاؤ گے تو شوگر تیز ہو جائے گا, چھوڑ دیا. اللہ کہا یہ گناہ کرے گا, اللہ نے کہا گناہ سے بچ جاؤ, پرہیز کرو. کوئی نہیں پرہیز کرتا, مگر یہ ڈاکٹر کہا تو پرہیز کرنا شروع کر دیا. اللہ کی نعمت کھانا بند کر دیا. اور اللہ کہا یہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دیں گے. جھوٹ بولو گے, دھوکہ دو گے, غیبت کرو گے, چغلی کرو گے, حسد کرو گے, الزام تراشی کرو گے, سب کو پکڑ کے جہنم میں باندھ کے رکھ دوں گا. کوئی بستا, کتنے بستا, کتنے لوگ بستے بھائی؟ ہماری بامن بستی مسجد میں بولے خواتین کو آنے دو تو بولتے فتنہ ہوتا ہے, فتنہ ہوتا. بازار میں جا کے بات کرے غیر مردوں کے ساتھ اب فتنہ نہیں ہوتا, مسجد میں فتنہ آ گیا. اللہ کے بندی کو اللہ کے گھر سے دور کیوں, دین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں ہم لوگ, اسلام کو نزدیک کیوں نہ لانا دینا چاہتے ہیں؟ اصل ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, کارن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے, دین کی طرف پلٹ کے نہیں آئے. فرانس کے سپر مارکیٹ میں بہت سارے گلف کنٹری کی, عرب دیش کی, کویت کی, دبئی کی لڑکیاں جاب کرتی. جاب ہم لوگ بھی جاب کرنے جاتے نا بھائی, باہر جاب کر رہی ہے. وہ سپر مارکیٹ میں ایک لڑکی برقع پہن کے آئی, برقع پہن کے آئی تو اس میں کام کرنے والے جو ویٹر ہے نا وہ سب کے سب ہے گلف کنٹری کے, عرب ممالک کی لڑکیاں. یہ لڑکی جو برقعے میں گئی تو وہ ساری لڑکیاں جو اندر میں تھی اس نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. کہا تو ہی ایک مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی عرب سے آئے ہیں, کویت کے ہیں, دبئی کے ہیں, عمان کے ہیں, مصر کے ہیں, جرمن کے ہیں, ہم لوگ سیریا کے ہیں, ہم لوگ لڑکیاں وہاں سے یہاں جاب کرنے آئے ہیں, ہاف پینٹ ہاف شرٹ میں ہیں. یہ لڑکی کچھ نہیں کہی, برقع پہن کے ہے, اپنا سودا ساگ لیا, جو لینا ہے میٹیریل لیا, اور آنے کے بعد میں کاؤنٹر پر آئی. تو کاؤنٹر پہ آنے کے بعد جب چاروں طرف سے لڑکیاں تنگ کر رہی ہے, جو سامان لینے جائے تو 2 لڑکیاں اس کے پیچھے جا رہی ہے. کون لڑکی جا رہی ہے؟ دوسرے قوم کے نہیں, اسلام والی لڑکیاں جا رہی ہیں اس کے پیچھے. جب کاؤنٹر پہ آئی اور بل چکا کر کے جب باہر آنے لگی تو ایک لڑکی نے اس کے برقعے پہ پیر رکھ دیا اور کہا کتنی زیادہ پرہیزگار تو بننا چاہتی ہے. اس لڑکی نے اپنا برقع نکالا اور اپنا آئی ڈی دکھایا اور کہا غور سے سنو, ہم لوگ دین سے دور گئے یا دین میں آ گئے, ذرا غور سے دیکھیے. اس لڑکی نے اپنا برقع ہٹایا اور اپنا کارڈ دکھایا
اور کہا تم میرے کارڈ کو چیک کر، میں اوریجنل فرانسیسی لڑکی ہوں، میں کوئی سعودی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے کو برقع دیکھ کے تو ججمنٹ لیتی ہے کہ تو سعودی کی ہے۔ میں سعودی کی لڑکی نہیں ہوتی، بلکہ میں اوریجنل فرانسیسی ہوں۔ یو فار سیل اسلام، تو نے اسلام کو بیچ دیا، ہم نے اسلام کو خرید لیا ہے۔ تم نے اسلام کو بیچ دیا، ہم نے اسلام کو خرید لیا ہے۔ میں اوریجنل فرانسیسی ہوں۔ پلٹ آؤ دین کی طرف، اللہ مال و مال کر دے گا، اللہ نواز دے گا، ایسی جگہ عزت دے گا جہاں سے عزت نہیں سمیٹ سکیں گے، آپ نہیں جمع کر سکے گا اللہ کی نعمت کو، اتنی زیادہ اللہ کریم دے گا، مگر شرط ہے وہی کہ آپ پلٹ کے دین کی طرف آنا ہے۔ ایک ایک بات آپ کو کہی جاتی ہے تو اس پر غور کرو، یہ اسلام کا ہے تو اس میں آروپ مت لگاؤ، ابجیکشن مت کرو، ابجیکشن لگایا گویا شیطان کے قبضے میں چلے گئے آپ۔ اور اگر آپ یہ اسلام میں ہے تو ہے، کرنے دو، کرتے چلے جائیے، کوئی رکاوٹ مت بنیے، ہماری وجہ سے ہمارا اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسلام پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہزاروں واقعہ ملے گا آپ کو کہ اسلام پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ ایک لاش واقعہ کیا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عراق معلوم آپ لوگوں کو، عراق معلوم، ایران عراق معلوم، ایران تو سب کو معلوم ہو گیا ہوگا نہیں؟ عراق میں ایک اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب وہاں عیسائی حکومت تھی، عیسائی حکومت تھی۔ اس وقت کیا ہوا کہ وہاں ایک مسجد کو عیسائیوں نے توڑ دیا، کرسچنوں نے توڑ دیا، بچے سب جوش میں آ کے کیا کیا ایک چرچ کو توڑ دیا۔ تو عیسائی جو راجا تھا، جو حکمران تھا، اس نے کہا کہ انکوائری کرو مسجد کو کون توڑا ہے اور چرچ کو کون توڑا ہے، اس میں جو زیادہ مجرم ہے اس کو موت کی سزا دو تاکہ دوبارہ یہ کام، یہ حرکت نہیں کرنے پائے۔ سب کو جمع کرو، انکوائری کرو۔ سب انکوائری ہوا، پولیس نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد میں بہت سارے لوگ مجرم ہوئے، تو کہا دیکھو جو جتنا مجرم ہے اس کو اتنی ہی سزا دو، ہمارا دھرم کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا مذہب۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کہہ رہا ہے۔ جو جس سزا کے لائق ہے، چاہے اپنا ہو چاہے بڑا ہو، برابر کا ایکل سزا دو۔ جو آدمی مرڈر ہونے والا ہے اس کی مرڈر کی چیٹی دو، جو 4 ڈنڈے مارنے والا ہے اس کو 4 دو، جس کو روپیہ کا جرمانہ روپیہ، ایسا سب کو لگا دو، لائن میں لگا دو، سب کو سزا دو۔ سزا دیا۔ وہ جو بڑا ہے، راجا ہے، جو مالک ہے، وہ بیٹھا ہے ایک جگہ کرسی پر، مجرموں کا لائن لگا ہوا ہے، چھوٹا بڑا سب۔ اس مجرم میں ایک آدمی جو ہے ادھیر عمر کا ہے، وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ لائن میں لگایا سزا لینے کے لیے، اس میں ایک آدمی بہت روتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک مسلمان جوان لڑکا ہے 20-22 سال کا۔ جب بہت روتا ہے، لائن آدمی آ رہا ہے، کسی کی گردن کاٹی جا رہی ہے، کسی کو سزا دے کے ریلیز کر دیا جا رہا ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے، کچھ کو جرمانہ لگا کر کے اسے معاف کر دیا جا رہا ہے، تو اس میں اس لڑکے نے، جوان لڑکے نے، مسلم لڑکے نے اس ادھیر عمر کے عیسائی سے پوچھا، کرسچن سے پوچھا، آپ کیوں روتے ہو؟ وہ عیسائی رو رہا ہے، مسلمان کا بچہ پوچھ رہا ہے آپ کیوں روتے ہو؟ تو اس نے چیٹھی دکھائی، اور چیٹھی دکھا کے کہا کہ دیکھو میری چیٹھی دیکھو۔ کہا چیٹھی میں تو تم کو کل ہم، اس کو مار دو بول کے لکھا ہوا ہے، تم کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا ہاں اس میں قتل لکھا ہوا ہے، مگر میرے ساتھ 3 آدمی کا مرڈر ہوگا۔ نہیں بھائی تیرے کو مرڈر ہوگا، 3 آدمی کو کہیں کو ہوتا؟ جو آدمی جرم کرتا اسی کو مرڈر ہوتا۔ وہ ادھیر عمر آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ 3 آدمی مرے گا۔ اس جوان لڑکے نے، مسلم لڑکے نے پوچھا 3 آدمی کیوں مرے گا؟ اس نے کہا کہ اصل میں اس میں میری موت کا پروانہ ہے، دیکھو میری موت ہے، میں بڑا مجرم ہوں، مجھے مار دیا جائے گا، میں مسجد توڑنے میں آگے تھا۔ تو کہا تم مارے جاؤ گے، پھر 3 آدمی اور ہے کون؟ کہا اس میں ایک میری ممی ہے، ایک میرے بابا ہے۔ کہا یہ مسئلہ کیا ہے، نہیں سمجھ میں، ان کو کیوں مارے گا؟ کہا میرے خاندان میں، میرے رشتہ دار میں کوئی نہیں ہے
صرف میں اکیلا ہوں جو میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور اگر مجھے موت ہو گئی تو چونکہ میرے والد بہت بزرگ ہے، بہت بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب اس کے مرنے کی جینے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ بھوکے پیاسے مر جائے گا، میں کسی طرح زندگی گزار کر کے اس کا پالن پوشن کرتا ہوں۔ اس جوان نے، غور سے دیکھو میرے طرف، اس جوان نے جھٹاک سے وہ چیٹی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی چیٹی اس کو تھما دیا۔ وہ چیٹی اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنی چیٹی اس کو دے دیا، اس میں لکھا تھا 4 کورے مارو اور اس کو ریلیز کرو۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ مسلم لڑکے نے اس سے قتل والی چیٹی لے لی اور اپنی 4 ڈنڈے والی چیٹی، یہ کام صرف مسلمان کی اولاد ہی کر سکتی ہے، دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کام ایک مومن ہی کر سکتا ہے جو دین پر چلا آیا ہے، اور جو دین سے باہر ہو وہ ہر بات پر اعتراض کرے گا، کرٹیسائز کرے گا۔ چیٹی بدل لیا، کہا تم پیچھے ہو جاؤ، ہم آگے ہو جاتے ہیں۔ آگے گیا، ہنستا 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 گیا جج کے پاس، کہا چیٹی دکھاؤ، کہا قتل لکھا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ لڑکے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ پیچھے نمبر کس کی ہے؟ وہ چیٹی جو ابھی آیا ہے 4 ڈنڈے والی چیٹی لے کے، اب چیٹی لے کے کون آ رہا ہے؟ ایک کرسچن آ رہا ہے، اور وہ بہت رو رہا ہے، ابھی بھی رو رہا ہے، ابھی بھی روتے جا رہا ہے۔ جج نے پوچھا تمہاری چیٹی میں کیا لکھا ہوا ہے جو اس طرح تم رو رہے ہو بے تحاشا؟ دیکھو صاحب، کہا بھائی only 4 اسٹک، صرف 4 لکڑی مارنا ہے، تم کو اتنا رو رہا ہے؟ تم سے پہلے ایک لڑکا آیا ہے اور وہ لڑکا ہنستے ہوئے کیا کی بولا ہے اور مر گیا ہے، اور تو 4 ڈنڈے پہ اتنا روتا ہے۔ وہ عیسائی کہتا ہے صاحب یہ چیٹی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ چیٹی میری نہیں ہوتی، یہ چیٹی اسی کی ہے جو بھی ہنستے ہوئے جان دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے زندگی کی چیٹی مجھے دے دی اور موت کی چیٹی وہ لے گیا۔ زندگی کی چیٹی مجھے دے دی ہے اور موت اس نے لے لی ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا بیٹا جو اسلام والا ہوگا وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کس کے؟ اس بچے کے قرآن میں لکھا ہوا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچا دی احی الناس جمیعا، اس نے تمام انسانیت کی جان بچا دی، اور جس نے ایک کو مارا گویا اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دی، اس نے قرآن پہ عمل کر لیا ہے۔ اسی وقت عیسائی نے کہا ہمارا دھرم بالکل غلط دھرم ہے، سب کے سب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے رب جلیل مولا قدیر ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ اسلام والا اور دین والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔